بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الحاقہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اس مد کی مقدار 5 الف ہے۔ اس مد کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب اگلا حرف مشدد ہو یعنی اس کے اوپر شد ہو تو ایسی مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اس مد کی مقدار 5 الف ہے، اور آخر میں گول تا ہے۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب گول تا کے اوپر سٹاپ کریں گے تو گول تا ہا بن جائے گی۔ الحاقہ، ملحاقہ۔ یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آخر میں گول تا ہے، یہ ہا بن جائے گی، اور حا کے اوپر مد ہے کلمی مثقل، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ملحاقہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 3۔ وما ادراک، ما کے اوپر مد منفصل ہے، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ ادراک، دال کے اوپر قلقلہ ہے، آواز کو ہلائیں گے۔ ایسے 5 حروف ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوگا، اور وہ 5 حروف یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جہاں بھی ساکن آئیں گے ان کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ راک، را کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور را کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی را کے اوپر پیش یا زبر آئے گی را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں پر زیر آئے گی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، کذبت ثمود وعاد دم۔ یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب کریں گے۔ بالقارعہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اور آخر میں گول تا ہے، جب اس کے اوپر سٹاپ کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 5۔ فَأَمَّا، میم مشدد ہے، میم کے اوپر غنہ کریں گے۔ فَأَمَّا ثمود، ثمود، فَأُهْلِكُوا، فَأُهْلِكُوا، کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے۔ بالطاغیہ، بالطاغیہ، طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور طا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ غیہ، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور آخر میں گول تا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وَأَمَّا، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ عاد،
عاد، عین کو کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، دن، یہاں پر اخفا ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ فَأُهْلِكُ، کو، کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد اصلی، بِرِیحٍ، بِرِیحٍ، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، بِرِیحٍ صَرْصَرٍ، حٍ اخفا، یہاں پر تنوین کے بعد صاد ہے، اور صاد نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ صور، را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے، اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صور، صورین، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پر اظہار ہوگا، رین عاتیہ، یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ تنوین کے بعد اگلا حرف عین ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے اوپر زبر ہے، اور ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، ہم، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، اور جب میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ با ہو تو اظہار کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، لَيَالٍ، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، اور واو حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے۔ وَثَمَانِيَةَ، ما، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ ایام، ایام، یا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ من حسوما، من، یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ تنوین کے بعد اگلا حرف حا ہے، اور حا حروف حلقی میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ حسوما فترى من، یہاں پر اخفا کریں گے، فترى، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، فترى القوم، فترى القوم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، فیہا، فیہا صرعا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے۔ عین کو کھینچ کر پڑھیں گے، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کأنہم، کأنہم، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ہم اعجاز، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کأنہم اعجاز نخل، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، نخل خاویہ، اور آخر میں گولتا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی۔ سخرها عليهم 7 ليال و 8،
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 8۔ فہل ترى را کو کھینچ کر پڑھیں گے الف کے برابر، اور را کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ لہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام کریں گے۔ میم باقیہ، میم یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب کریں گے۔ یہاں پر نون لکھا ہوا ہوگا لیکن پڑھیں گے میم کو۔ میم باقیہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، اور آخر میں گول تا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 9۔ وَجَاءَ، جا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، ایسی مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، را سے پہلے زیر ہے۔ فرعون ومن قبلہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ ومن قبلہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ والمؤتفکات، کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ بالخاطئہ، خا اور طا کو موٹا پڑھیں گے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 10۔ فَعَصَوْا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ رسول ربہم، رسول، را کو موٹا پڑھیں گے۔ ربہم، یہاں بھی را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے۔ ہم فَأَخَذَهُمْ، ہم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ فَأَخَذَهُمْ، فَأَخَذَهُمْ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، اور جب میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ با ہو تو اظہار کرتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اور آخر میں گول تا ہے، جب سٹاپ کریں گے تو ہا بن جائے گی۔
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں۔ لما میم کے اوپر بھی شد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ جہاں پر نون اور میم کے اوپر شد ہوگی وہاں پر غنہ لازمی ہوگا۔ یہاں پر میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ لما طغل، طا اور غین یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ماء یہ مد ہے اور اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے ایسی مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ماء حملناکم، ناکم نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ حملناکم فی الجاریہ، کم فل، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ با ہو تو وہاں پر اظہار شفوی کرتے ہیں۔ ابھی مکمل آیت آپ نے میرے بات پڑھنی ہے۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 12۔ لِنَجْعَلَهَا، لِنَج جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور ایسے 5 حروف ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف جہاں بھی ساکن آئیں گے ان حروف پر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ لِنَجْعَلَهَا، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ لَكُمْ تَذْكِرَةً، لَكُمْ تَذْكِرَةً میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا۔ تَذْكِرَةً، تَذْكِرَةً یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، اور یہ اصول یاد رکھیے کہ جہاں بھی را کے اوپر پیش یا زبر ہوگی وہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں پر را پر زیر ہوگی وہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ وَتَعِيَّهَا، ہا کے اوپر مد منفصل ہے، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر الف مدہ ہے اور حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس لیے اس مد کو مد منفصل کہیں گے، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ اذن واعیہ، اذن یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف واو ہے، اور واو حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ کریں گے۔ ابھی مکمل آیت آپ نے میرے بات پڑھنی ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 13۔ فَإِذَا نُفِخَ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فِي الصُّورِ، فا کو ملائیں گے صاد کے ساتھ
اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ، نفخ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تُم واحدہ، تُم، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے اس لیے ادغام مع الغنہ کریں گے، واحدہ، اور آخر میں یہاں پر گول تا ہے، جب یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں گول تا کے اوپر تو گول تا ہا بن جاتی ہے۔ ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ آگے بڑھی آیت نمبر 14۔ وَحُمِلَتِ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہا کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، را کو موٹا پڑھا جائے گا اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَالْجِبَالُ، با کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر فتحہ کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ جبال فدکتا، تا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، دکتا واحدہ، تاؤں، ادغام مع الغنہ، تنوین کے بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ابھی مکمل آیت آپ نے میرے بعد پڑھنی ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ آگے بڑھی آیت نمبر 15۔ فَيَوْمَئِذٍ ادغام مع الغنہ، وَقَعَتِ قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تا کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں اور اس کی مقدار ایک الف ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور آخر میں گول تا ہے، جب اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو گول تا ہا بن جاتی ہے۔ ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانشَقَّتِ یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار حلقی کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں، یہاں پر اخفا ہوگا۔ وَانشَقَّتِ القاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور یہاں سے تا کو ملائیں گے سین کے ساتھ۔ السماء، ماء، یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کی مقدار 3 الف ہے اور مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یہاں پر الف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے اس مد کو مد متصل کہیں گے اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ السماء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ یومئذ واہیہ، واہیہ، ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے۔ وانشقت
السماء فهي يومئذ واهية. آگے بڑھیے آیت نمبر 17. والملك على لا کے اوپر مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے. جائیہا، جا مد متصل، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایہا والملك على أرجائها ويحمل عرش، را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے. عرش ربک، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. فوقہم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم یومئذ، ہم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے. یومئذ ثمانیہ، ذن اخفاء حقیقی، ثمانیہ، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آخر میں گولتا ہے. جب یہاں پر وقف کریں گے تو گولتا ہا بن جائے گی. ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. آگے بڑھیے آیت نمبر 18. یومئذ تعرضون، یومئذ، یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے، اور تا نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا. تو را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. تعرضون، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. لا تخفى، لا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے. تخفى، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور فا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے. منکم، منکم، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا. کم خافیہ، کم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی کرتے ہیں، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ با ہو تو اظہار شفوی کرتے ہیں. خافیہ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آخر میں گولتا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا. ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. آگے بڑھیے آیت نمبر 19. فَأَمَّا، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، الف مدہ ہے. من اوتیہ، من میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار حقیقی ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. اوتیہ، حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے. اوتیہ کتابہ، کتابہ، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور ہا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. بیمینہ، بیمینہ،
فیقول قاف قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ہاؤم قرؤ ہاؤم قرؤ، ہا اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اومو قرؤ، قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اور حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے، کتابیہ کتابیہ۔ ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 20، انی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، انی ظننت، ننت اخفا کریں گے، اخفاء حقیقی، انی، پھر شد نون کے اوپر غنہ کریں گے، ملاقن، لا، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ملاقن، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ملاقن حسابیہ، یہاں پر اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، ملاقن حسابیہ، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، فہو فی کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، فی عیشتن، فی عیشتن، عین کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یا مدہ ہے، اور یہاں سے تا کو ملائیں گے را کے ساتھ، فی عیشت راضیہ، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اور را کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، اور واو کو موٹا پڑھیں گے، واو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور آخر میں تا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ تا ہا بن جائے گا۔ ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جی آگے بڑھیے آیت نمبر 22، فی جنتٍ، جنتٍ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، 3 عالیہ، 3، یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اظہار ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد اگلا حرف عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ۔ جی آگے بڑھیے آیت نمبر 23، قاف، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قطوفها، اور طوا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، طوا کو موٹا پڑھیں گے اور طوا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے، دانیہ، دانیہ، قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 24، کولو، کولو واشربو، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، واشربو ہنیئا، ہنی، یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔
ہنی ام یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف با ہے تو اقلاب کریں گے. بیما ما کے اوپر مد منفصل ہے، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. یہاں پر الف مدہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس مد کو مد منفصل کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بیما اسلفتم فیل میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار ہوگا. فی الایام الخالیہ خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. ابھی مکمل آیت میرے بات پڑھیے. کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آگے بڑھیے آیت نمبر 25. وَأَمَّا میم کو پر شد ہے، غنہ ہوگا، اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر. یہاں پر الف مدہ ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ من نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. اوتیہ حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر. یہاں پر واو مدہ ہے. اوتیہ کتابہ بشمالہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. یا لیتنی یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر. یا لیتنی نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے. لم اوتا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار ہوگا. اوتا کتابیہ لم اوتا کتابیہ. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ولم أدري میم کے اوپر اظہار ہوگا. میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے. میم ساکن جہاں بھی آئے گا اس کی صرف اور صرف 3 حالتیں ہیں. نمبر 1، میم ساکن کے بعد اگر با ہوگا تو اخفاء شفوی ہوگا. نمبر 2، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا. نمبر 3، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے تو اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کی صرف اور صرف یہ 3 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ میم ساکن کی کوئی حالت نہیں. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. ادری دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. ایسے 5 حروف ہیں جن کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. نمبر 1 قاف، طا، با، جیم، دال.
یہ حروف جہاں بھی ساکن آئیں گے ان حروف پر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ یہاں پر دال ہے ادری، اور را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے ولم ادری ما حسابیہ حسابیہ ولم ادری ما حسابیہ ولم ادری ما حسابیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 27 یا لیتہا یا لیتہا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اور ہا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، قاف اور ضاد یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا، اور یہاں پر آخر میں گولتا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 28 ما اغنی، ما مد منفصل، کیونکہ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اغنی، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اغنی اغنی، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر کھڑی زبر ہے۔ اغنی عنی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر یا مدہ ہے۔ مالیہ مالیہ ما اغنی عنی مالیہ ما اغنی عنی مالیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 29 ہلک، ہلک عنی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر یا مدہ ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور طا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ ہلک عنی سلطانیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 30 خذوہ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خذوہ، رال کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے۔ خذوہ فغلوہ، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی۔ مد عارض وقفی وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یہاں پر عارضی سکون ہے، اگر ہم اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ مد عارض وقفی ہے۔ خذوہ فغلوہ خذوہ فغلوہ ثم، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، جحیم جحیم صلوہ، صوت حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، صلوہ صلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم
ثم الجحیم صلوه ثم میم کے اوپر غنہ فی سلسلۃ ذرعها سلسلۃ اخفا سلسلۃ ذرعها یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے، سبعون با کے اوپر قلقلہ ہوگا، سبعون ذراعا را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، عن فسلکوہ عن یہاں پر اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے۔ ذراعا فاسلکوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ انہ نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، انہ ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، کان لا یؤمن باللہ یہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، باللہ العظیم وا کو موٹا پڑھیں گے، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا لا یہاں پر الف مدہ ہے، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ولا یحض ضاد ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، علی طعام طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، مسکین ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين آگے بڑھیے آیت نمبر 35 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، ولا طعام طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ولا طعام عین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، ولا طعام الا یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، الا لام کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، الا من غسلین غسلین من
یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا۔ من غسلین، غسلین کے اوپر مد عارض وقفی ہے اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔ ولا طعام إلا من غسلین، لا يأكله إلا ہا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، خا اور طا یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اون مد عارض وقفی، اس کی مقدار 3 الف ہے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون۔ فلا أقسم، فلا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، لام کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔ فلا اقسم، اقسم قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ اقسم یعنی آواز کو ہلائیں گے، اقسم پڑھنا غلط ہوگا۔ اقسم قاف، اقسم بما، بما میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ بما، بما تبصرون، توب با کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو بھی یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے۔ بما تبصرون، اور جہاں پر مد ہے اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، جہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور نون کے اوپر یہاں پر عارضی سکون ہے، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا اور پھر یہاں پر مد عارض وقفی بھی نہیں ہوگی۔ فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم بما تبصرون۔ جی آگے بڑھی، آیت نمبر 39۔ وما لا، وما لا میم کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے اور لام کو بھی، یہاں پر الف مدہ ہے۔ وما لا تبصرون، توب با کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے اور صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر پیش ہے۔ وما لا تبصرون، یہاں پر صاد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھیں گے، تبصرون پڑھنا لحن جلی ہوگا اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ وما لا تبصرون، وما لا تبصرون۔ جی آگے بڑھیے، آیت نمبر 40۔ انہو، انہو نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا اور ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ انہو لقول، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ انہو
لقول رسول، را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے، رسول، انہ لقول رسول رسول کریم، رسول، اخفاء حقیقی اس لیے کہ تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ نون ساکن اور تنوین کی کوئی حالت نہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ سارے حروف نہ ہوں تو وہاں پر اخفاء حقیقی کرتے ہیں۔ رسول کریم، مد عارض وقفی، انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم، وما میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، وما هو بقول، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، بقول شاعر، بقول شاعر، یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ را سے پہلے زیر ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو کاف نہیں پڑھنا، اگر قاف کو کاف پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ قلیلا، لم، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے، ما تؤمنون، ما تؤمنون، مد عارض وقفی، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 42، ولا، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر الف مدہ ہے، ولا بقول، قاف موٹا پڑھیں گے، ولا بقول کاہن، کاہن، کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ولا بقول کاہن قلیلا، قاف موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، قلیلا، لم، ادغام مع الغنہ، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ما تذکرون، ما تذکرون، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تنزیل، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، ذیل، لم، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، تنزیل من
من ربل، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، من ربل، را کو موٹا پڑا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، رب العالمین، عین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، عالمین، یہاں پر مد عارض وقفی ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، ولو تقول قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، علینا، عین، علینا، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، ولو تقول علینا بعض ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑا جائے گا، بعض الاقاویل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ جی آگے بڑھیے، آیت نمبر 45، لَأَخَذْنَا، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہ ذال ہے خا کے بعد، لَأَخَذْنَا، اس کو زا اگر پڑھ لیا تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ غلطی کرنا حرام ہے، لَأَخَذْنَا منہ، یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، وہاں پر اظہار کرتے ہیں، بالیمین، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ جی آگے بڑھیے، آیت نمبر 46، ثم، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، ثم لَقَطَعْنَا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، لَقَطَعْنَا، اور طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھا جائے گا اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، ثم لَقَطَعْنَا منہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، منہ الوتین، مد عارض وقفی، مد عارض وقفی وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر نون کے اوپر عارضی سکون ہے، اگر اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا اور پھر یہاں پر مد عارض وقفی بھی نہیں ہوگی، ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 47، فما، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، فما منکم، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفاء ہوگا، کم، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، کم من احد،
من احد، یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ احد عنہ، احد عنہ، احد، یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اظہار کریں گے عنہ۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اظہار ہوگا حاجزین۔ ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر کھڑی زبر ہے اور حاجزین پر مد عارض وقفی ہوگی۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ وَإِنَّهُ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، لَتَذْكِرَةٌ، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ تل، یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ کریں گے۔ للمتقین، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور للمتقین کے اوپر مد عارض وقفی ہوگی، اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَإِنَّ، نون کے اوپر غنہ اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ لَنَعْلَمُ، ان، غنہ، منکم، من، اخفاء حقیقی، کم، ادغام شفوی، مکذبین، مد عارض وقفی۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ۔ وَإِنَّهُ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، لَحَسْرَةٌ، را کو موٹا پڑھیں گے۔ تن، عَلَل، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے۔ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر مد اصلی ہے اور کافرین یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَإِنَّهُ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر بھی قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ فَسَبِّحْ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر فتحہ ہے۔ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، وا کو موٹا پڑھا جائے گا اور العظیم کے اوپر مد عارض وقفی ہوگی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی مشق کیجئے اور میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔